اعتراضات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض افراد نے تو یہاں تک کہ جو چینل سبسکرائب کیا ہوتا اس کو بھی انسبسکرائب کر دیا۔ آئیے بتاتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 68 بہت اچھے انداز میں بیان کر رہی ہے۔ اُبَلِّغُکُم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا ناصح بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہمارا وظیفہ ہے اسلامک چیزوں کو، اسلامک پیغام کو دنیا تک پہنچانا، جو ہم اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ آیت احساس ذمہ داری دلاتی ہے۔ اسی ذمہ داری کے مطابق ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اسی کو جتنا بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم عوام تک، لوگوں تک، بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہی ہماری کوشش بھی رہتی ہے۔ آج تبلیغ کا میدان بہت بڑا ہو گیا ہے، وسیع ہو گیا۔ تبلیغ کی دو قسمیں، ایک سنتی ہے، ممبر و محراب ہے، دوسری سوشل میڈیا ہے۔ آج انسان کی مٹھی میں دنیا ہے جس کو ہم موبائل کا نام دیتے ہیں، اور آج یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان، سب کے ہاتھ میں موبائل پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس میدان کو خالی چھوڑ دیں تو دشمن اپنے افکار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر آئیں اور اسلامک پیغام کو سوشل میڈیا پر پھیلائیں، تاکہ ایک نوجوان اگر سوشل میڈیا پر جاتا ہے تو اسلامک پیغام بھی اس کے سامنے آئے اور وہ اس کو سیکھے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف ممبر و محراب پر تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، جس کو اب فیصلہ یہ ہے کہ یہ موبائل انسان کو چاہے گمراہی کی طرف لے کر جائے یا اسے سیدھے راستے پر لے کر جائے، اچھے راستہ دکھائے اس کو۔ یہ استعمال کرنے کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے۔ اگر سوشل میڈیا خالی چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑی غفلت ہے اور دشمن اپنی سازش میں پورا کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم سوشل میڈیا پر احکام، تفسیر، قرآن جتنا بھی ہو سکتا ہے بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ احکام شرعی، اسلامی تعلیمات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہمارے رہبر نے بھی یہی تاکید کی ہے کہ سوشل میڈیا کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ اگر سوشل میڈیا خالی چھوڑ دیا گیا تو دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے جوان اس سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ ان کو کیا جا رہا ہے۔ ایسی کلپ وائرل کی جاتی ہے کہ انسان دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ جاتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر ہم اسلام، قرآن، احکام ان چیز کو بیان نہیں کریں گے تو واقعاً آج ہم گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے مکتب جعفری کا مقصد بھی یہی ہے، جو سالوں سے سوشل میڈیا پر تبلیغ کے فرائض انجام دے رہا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹیلی گرام ہو، واٹس ایپ ہو، سب پر تبلیغ دین اسلام کو بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے، اور جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ اور ہماری تلاش اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق مؤثر انداز میں تبلیغ دین اور احکام شرعی، مسائل شرعیہ، تفسیر اور قرآن کو بھی آسان طریقے سے بیان کرنا چاہیے، جو کہ ہم کرتے ہیں۔ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کو بھی اس سے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ ہماری نئی نسل کے نوجوان اس سے جڑیں اور منزل کمال پر پہنچے، اخلاقی، دینی، اسلامک چیزوں کو وہ سیکھتے رہیں۔ اسی طریقے سے مکتب جعفری لائبریری کے نام سے ٹیلی گرام پر ایک چینل بنایا گیا ہے، جس میں تقریباً 8000 سے زیادہ ہم نے کتابیں ڈالی ہیں، تاکہ عوام، افراد، نوجوان ان کتابوں سے استفادہ کر سکیں اور مفید ان کے لیے ثابت ہوں گی۔ اسی لیے بعض افراد یہ تنقید کرتے ہیں کہ مکتب جعفری سوشل میڈیا کے ذریعے بہت پیسے کما رہا ہے، چونکہ وہ ہر لمحہ بلمحہ سوشل میڈیا پر اپڈیٹ رہتا ہے اور مختلف پلیٹ فارم پر موجود ہے، اور مسائل کو، احکام کو، قرآن کو بیان کرنے میں مشغول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، جس کے ذریعے سے ان تمام امور کو انجام دے رہے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کر رہا ہے کہ مکتب جعفری سوشل میڈیا کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، بالکل غلط ہے۔
نہ میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے اور نہ میں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماتا ہوں، بلکہ اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ سوچ کر اگر میرے ایک پیغام کے ذریعے سے کوئی انسان راہ راست پر آ جائے یا کسی کی نماز صحیح ہو جائے تو میری زندگی کا ثمرہ یہی ہوگا، اور یہی ہمارا ہدف اور مقصد ہے۔ ہماری قوم میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام ہو چاہے خواص ہو، نہ ہم کام کریں گے نہ کرنے دیں گے، جو کام کرتا ہے اس کا پیر پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کام نہیں کیا جاتا ہے تو اس پہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو نہ اس طرح سکون حاصل ہے اور نہ اس طریقے سے سکون حاصل ہے۔ آخر ہماری قوم کے بعض افراد کو ہو کیا رہا ہے؟ وہی حال ہے، نہ ہم کریں گے اور نہ آپ کو کرنے دیں گے۔ کسی بھی طریقے سے یہ بات صحیح نہیں ہے جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ مکتب جعفری نہ کسی تشکل، کمیٹی، انجمن کسی بھی اس سے متصل نہیں ہے جو اس کو ڈونیشن کر رہا ہو یا پیسہ دے رہا ہو۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دن رات کی مصروفیت کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکے۔ یہی صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں روز آخرت اس کا نتیجہ اور ثواب بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ہم ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے، کتنے پیسے کما رہے ہیں، بلکہ ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ کسی نے ایک آیت پر عمل کر لیا اور اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ کسی نے ایک مسئلے کو سنا اور نماز صحیح کر لی تو ہمارے لیے کافی ہے۔ کسی نے قرآن کو سننے کے بعد اپنے قرآن کی اصلاح کر لی تو ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی اگر کوئی شخص عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو، لائف کو سنوار لے۔ انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم بحق اہل بیت علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص کے ساتھ جتنا بھی زیادہ ممکن ہو سکے ان تمام فرائض کو ہم انجام دیں، اور جو ہم سیکھیں وہ آپ تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ ہمارا کسی بھی طریقے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔